ایک بے تکلفی جو ہے وہ سرکار کے ساتھ بھی ہوتی ہے، لیکن جس کو سرکار عطا فرمائے، مجھے اسی بے تکلفی کی طلب تھی کہ سرکار سے ایسا رشتہ بنے، ایسا کہ جیسے میری موجودگی سرکار کے حواس پر گراں نہ گزرے۔ میں موجود ہوں لیکن سرکار کو ایسا ہی لگے کہ سرکار اکیلے ہیں۔ میں اس طرح سرکار کے مزاج میں، ان کے وجود میں ڈھل جاؤں کہ میں ان کو اپنا حصہ لگوں اور میری موجودگی جو ہے ان کی تنہائی میں مخل نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قسم کی جو ہے وہ ذات ہے۔ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے تو آپ کیا اندازہ لگائیں گے؟ جیسے جن لوگوں کا ٹی وی پر انٹرویو آئے، اخباروں میں انٹرویو آئے، خود بخود جو ہے نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہانیوں کے کردار ہیں، ان ایکسیسیبل ہیں، بڑے سیلیبریٹی لوگ ہیں یہ۔ اسی طرح جب تک آپ کتابوں میں، حدیثوں میں، قرآن، بائبل میں اللہ کا ذکر سنتے ہو تو بڑا آپ کے اوپر ایک ہوا ہوتا ہے، بڑی ایک undeclared resentment to accept the truth۔ لیکن جب آپ دو آنکھوں سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا چلنا، اس کا بولنا، اس کا مزاج، تو پھر وہ جو پہلے جو قرآن شریف نے ہم کو منتر جنتر سکھائے ہوئے تھے اللہ کے بارے میں، وہ سارے جو ہے کافور ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کی گفتگو بھی ایسی ہوتی ہے جیسے اب کوئی یار دوست کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ اچھا، عام لوگوں کو وہ بری لگتی ہے کہ یار یہ دیکھو، اس کو اللہ کا کوئی احترام نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے۔ بھئی تیرا احترام تو منافقت پر مبنی ہے، وہ تو یار ہے، جس طرح وہ بات کر رہا ہے وہ بھی اسی طرح بات کرتا ہے اس سے۔ وہ اب اگر اللہ کی باتیں آپ کو پتہ چل جائیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ جن سے اس کی یاری ہے، اب وہ بندہ تیار ہو کے باہر نکلا ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے، سامنے سے ٹرک آ رہا ہے، اب اللہ کی آواز آتی ہے، کیا خیال ہے، ٹھوک دوں، ٹرک چڑھا دوں؟ پھر بھی پیار کرے گا؟ پھر کبھی کہے گا ٹانگ توڑ دیتا ہوں، ورنہ آزمائش کا کیا پتہ، کیا فائدہ، ٹانگیں توڑ دیتا ہوں پھر دیکھوں گا تو کیسے مشن کرے گا۔ کبھی کہے گا تیری آنکھیں پھوڑ دوں۔ اب جب آپ ایسی باتیں کریں گے، اب اللہ کے مزاج کا تو پتہ چل گیا نا آپ کو، لیکن یہ بات شیئر تو دنیا کے ساتھ نہیں کر سکتا آدمی۔ اب اس سے بات چیت ہوتی، اب اس سے آدمی بات چیت میں لگا ہوا ہے تو ظاہر ہے ڈرائیونگ پہ اثر پڑتا ہے۔ جیسے کبھی کبھی عاطف گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار اس کا دھیان ادھر ادھر ہے، اب اس کو تو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ آواز تو مجھے آتی ہے نا، لوگوں کو تو نہیں آتی، تو مجھے دیکھتا ہے کہ تھوڑے سے ڈسٹرب سے لگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کے ساتھ، تو وہ کہتا ہے کہ میں چلا لیتا ہوں گاڑی۔ میں اس کو منع کرتا ہوں، نہیں خیر، میں نہیں آ جائیں۔ اب جیسے ہی اس کو بٹھایا کہ چلو بھائی تو چلا گاڑی، تو وہ کہتا ڈر گیا، ابے میں تو مذاق کر رہا تھا، میں کیوں ٹھوکوں گا؟ لیکن میں اس کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں، وہ جان چھڑانے کے لیے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے عاطف تو آ جا، ورنہ وہ بار بار کہتا رہتا نا، اور کوئی نیت نہیں تھی، وہ نیت تو تم جانتے ہو، پھر ایسی بات کرتے ہو۔ پھر وہ ہنستا ہے، کبھی کچھ کہے گا، کبھی کچھ کہے گا، آپ بھی جواب دیں گے۔ اب اگر کوئی چپ کر کے پیچھے کھڑے ہو کے سن لے اور اس کو معلوم ہو گیا یار یہ باتیں کس سے ہو رہی ہیں، تو وہ یہی کہے گا کہ یار یہ بندہ تو کافر ہے، یہ کس لہجے میں بات کر رہا ہے، ابے تبے بھی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی آج تم نے حلوہ پوری ہاؤس نہیں جانا، کیوں؟ وہاں تم جاؤ گے، پتہ نہیں کون کون سے لوگ آتے ہیں، کیا ہوتا ہے، پھر کوئی کافر منافق سامنے آئے گا، برا بھلا کہے گا، اور تم اس کا غصہ میرے اوپر اتارو گے، تیری مخلوق ہے یہ، تو آج تم جانا نہیں۔ لقمے وغیرہ جو ہے وہ دیتا ہے۔ یاری دوستی جب ہو جاتی ہے تو پھر گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب جب ان کے سامنے بالکل وہ کھل جاتا ہے کہ یار یہ یاری دوستی جو ہے کہ قابل یہ بن گیا ہے، جب یاری دوستی کا
وقت ہوتا ہے تو یہ یار ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، لیکن جب عظمت کی بات آتی ہے، جب تعظیم کی بات آتی ہے تو پھر یہ بندہ بن جاتا ہے، قدموں میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یہ دو باتیں، بے تکلفی اور وقت تعظیم، تواضع اختیار کرنا اس کی بارگاہ میں، یہ دو چیز جو ہے ان سے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے، یار یہ میرا خاص بندہ ہو گیا ہے، اپنی اوقات میں رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر وہ راز کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جب وہ راز کھولنا شروع کرتا ہے تو بس پھر کیا کرے گا آدمی؟ وہ راز کھولنے کے اس کے انداز ہی عجیب و غریب ہیں۔ مثلاً کیسے؟ کبھی کہے گا چلو آ جا یار موسیٰ علیہ السلام سے ملاتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام سے ملایا، پہلے بتائے گا اور یہ تو ایسا کرتا تھا ویسے ویسا، لیکن ہم نے جو ہے اس کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا، اس کو یقین نہیں آتا تھا کہ ہم ہی بات کر رہے ہیں اس سے، یہ سمجھتا تھا کہ کوئی ایسے ہی کوئی جن ہے وہ جو ہے نا بول رہا ہے، اس کو یقین نہیں آتا تھا کہ ہم اس سے ہم کلام۔ پھر جب ہم اس سے ہم کلام ہو گئے تو پھر یہ ضد کرنے لگا کہ اس کی امت سے بھی ہم ویسا ہی معاملہ کریں جو ہم نے اس کے ساتھ کیا۔ تو ہم نے اس کو کہا کہ بھائی نبی کے ساتھ معاملہ مختلف ہوتا ہے، امتیوں کے ساتھ ویسا تو بے تکلفی کا معاملہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ضد کرتا رہا، ضد کرتا تھا، یہ نہیں کرو کرو، تو ہم نے 4 ان کے سرداروں کو بلایا، ذرا سی بے تکلفی کی، ان کے پیٹ میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ لے بھی اتنی بدتمیزی کرنے والا جو تم سے اتنی بدتمیزی سے بات کر رہا ہے وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس نے تو بے تکلفی سے بات کی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جتنا بے تکلف مجھ سے ہے تو میرے یہ جو امت کے لوگ ہیں یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کتنا یہ اس کا یارانہ ہے اور کتنی اپنے بندے سے دل لگی کرتا ہے، کتنا بے تکلف ہوتا ہے۔ اب ان سے بے تکلف ہوا تو وہ کیا، انہوں نے انکار ہی کر دیا، بولا اللہ تو ایسی بات کر ہی نہیں سکتا، گمراہ ہو گئے۔ ہم نے اس کو یہ کہا، ہم نے اس کو وہ کہا، ہم نے اس کو ایسے نوازا، ہم نے اس کو ویسے نوازا۔ پھر ولیوں کی بات کرے گا، فقیروں کی بات کرے گا، لیکن کرے گا ان کی جن سے یارانہ ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کے تو کلمے میں خلیل اللہ لکھا ہوا ہے، خلیل کا مطلب جگری یار ہوتا ہے۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے، جب اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوتا تھا کہ بھئی تقوی اختیار کرو، اخلاص پیدا کرو، تو وہ کہتے تھے مجھے بتاؤ تقوی کیا ہوتا ہے، وہ کہتے تھے مجھے بتاؤ اخلاص ہوتا کیا ہے، ہم زندہ کرنے والے ہیں، ہم مردہ کرنے والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایسے باتوں سے نہیں، زندہ کر کے کوئی چیز دکھاؤ، کسی چیز کو مار کے دکھاؤ۔ قرآن میں بھی اس طرح کی باتیں آئی ہیں کہ تو زندہ کیسے کرتا ہے، تو مارتا کیسے ہے، یہ مجھے دکھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تجھے مجھ پہ یقین نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ یقین کی بات نہیں ہے، دل میں تجسس ہے، بس میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے ہوتا ہے، یقین تو ہے۔ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ اولیاء اور کچھ انبیاء ایسے گزرے ہیں جو اللہ سے جھگڑتے تھے، ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ان کے بارے میں تو مشہور تھا کہ اللہ سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ اب وہ لڑائی جھگڑا وہ نہیں ہے ماں بہن ایک کر دینے والا، یعنی جیسا ہو سکتا ہے ڈیوائنلی اینڈ ہیومنلی پاسبل، اے کمبینیشن آف بوتھ، یعنی اس کے ہاں تو وہی ہے نا، وہ اب اس کی طرف سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر وہ گالی دینا چاہے تو وہ گالی تو نہیں دے گا، وہ یہ کہے گا ابے ہم نے تو تجھے گندے خطرے سے بنایا تھا، آج تو دیکھ کتنا چہک رہا ہے، اس سے بڑھ کر کیا گالی ہوگی۔ اور پھر بندہ جو ہے، اب وہ پھر جب جواب دیتا ہے ترکی بہ ترکی، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا تمہاری خدائی رکھی رہ جاتی اگر ہم سجدہ نہ کرتے، تو اگر ہم نہیں ہیں تو کس بات کا جو ہے معبود ہے، تو بھی تو محتاج ہے ہماری عبادت کا، ہماری بندگی کا۔ اگر ہم نہ ہوتے تو تیری جنت میں تیری جہنم میں کون جاتا، سجدے تجھے کون کرتا، اللہ اکبر کون کہتا، کس کے اوپر قرآن اتارتا، گدھوں پر؟ دیکھو نا، اب یہ بات ظاہر میں آپ کے سامنے آ رہی ہے تو آپ کے دل جو ہے وہ ایسے ہل رہے ہیں جیسے کشتی ویوز کے اندر ہلتی ہے، لیکن یہ بے تکلفی کی باتیں جو ہے، فقیروں کے ساتھ اس کا رویہ ہے، ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو کور اپ کرتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے، ہم نے بھی کہاں بتایا، آج بتا رہے ہیں بے تکلفی کی بات۔
کیونکہ چند دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ یار میں بڑی بے تکلفی سے باتیں کرتا ہوں نا اللہ کے بارے میں، تو میں نے سوچا یار کہیں یہ بے تکلفی ان کے لیے کفر نہ بن جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھے یار یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ تو میں بتا دوں کہ یہ بے تکلفی ہے، ایک ہوتی ہے تواضع اور ایک ہوتی ہے بے تکلفی۔ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ کئی آیتیں ایسی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو نازل اس نے کیا، اور اس میں ایسی باتیں کی ہیں اس نے کہ ہم تو پڑھتے تھے تو دماغ خراب ہو جاتا۔ اب وہ کون سی بات ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ وہ ایک اس سپارے کا نام ہی وہی ہے، عبس۔ عبس کا مطلب ہے تپ جانا، غصے میں آ جانا، اور یہ جو بھویں ہیں یہ چڑھا لینا۔ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں عبس۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی سے بات چیت کر رہے تھے، اتنے میں ایک اندھا آ گیا، اور وہ اندھا آ گیا اور وہ بار بار حضور کو ڈسٹرب کر رہا ہے، پہلے میری بات سنو، پہلے میری بات۔ حضور نے اس کو کہا کہ یار اٹس سو انوئنگ، آرام سے بیٹھ جاؤ، بعد میں بات کریں گے۔ یعنی حضور کو بڑا ناگوار گزرا۔ اس نے یہ آیت جو ہے، کیونکہ ہم نے تو پھر ریکارڈ لگا دیا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے یہ، تو پھر اس نے بتایا کہ یار یہ تو ہم چھیڑ رہے تھے اس کو، ہمارا یار ہے، ہم چھیڑ رہے تھے، تم کون ہوتے ہو؟ اس کا یہ چھیڑنا ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یعنی تم نے بھویں اپنی چڑھا لی جب وہ اندھا آیا، اور پھر کہہ رہے ہیں وما یدریک، اور تمہیں کیا پتا، لعلہ یزکا، کہہ رہا ہے کہ تم کو کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ وہ پاک ہی ہو جاتا، یعنی آپ بھی تکے لڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ پاک ہی ہو جاتا۔ ابے بھائی یہ تو انسان ایسی باتیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے، آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے وہ پاک ہی ہو جاتا، آپ بھی تکے لڑا رہے ہو۔ خیر یہ آیت نازل ہو گئی۔ اب حضور کو تو پتا تھا وہ چھیڑ رہا ہے، لیکن صحابہ کرام کو تھوڑی پتا تھا کہ وہ چھیڑ رہا ہے، انہوں نے تو اس کو سچ سمجھ لیا۔ انہوں نے کہا لے جی وہ بندہ آیا، اچھا تھا وہ منافق تھا وہ۔ اب دیکھو نا، یہی باتیں ایک امتی کے طور پر، یہی باتیں سوچ کے نا آدمی کی دماغ کی جو ہے نا دہی جم جاتی ہے۔ بولے یار ہم کو بول رہا ہے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، ان کی عزت، اور خود کیا کر رہا ہے کہ بھائی وہ اندھا جو ہے وہ آیا اور آپ نے اس کو جھڑک دیا، آپ نے بھویں چڑھا لی، تیوریاں بدل لی آپ نے، ہو سکتا ہے کہ وہ پاک ہی ہو جاتا۔ اب ایک منافق کے بارے میں تو آپ بھی جانتے ہو، کیا کدو پاک ہوتا وہ، لیکن اصل حقیقت کیا ہے، وہ چھیڑ رہا ہے۔ چھیڑ خانی میں ان کی چھیڑ خانی ہو گئی، یہاں پر فرقے بن گئے۔ ہاں وہ لوگ، گوروں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو زبردست کانٹراڈکشن ہے قرآن میں۔ اب جن کو حقیقت نہیں پتا نا قرآن کی، اللہ تعالیٰ کے مزاج کی حقیقت نہیں پتا، وہ تو یہی کہیں گے کانٹراڈکشن ہے، کیونکہ ایک جگہ لکھا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے تم محبت کرو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ صرف آپ ہی تو ہدایت دے سکتے ہو اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو بات کیا ہوئی کہ جب وہ چھیڑ رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ تم ہدایت نہیں دے سکتے، اور جب دیکھا کہ حضور کا مزاج آج ذرا ترش ہے تو منانے کے لیے کہہ رہا ہے صرف آپ ہی تو ہدایت دیتے ہو۔ اب کسی میں اتنی جرت تو تھی نہیں کہ وہ ان خاص باتوں کو پبلک کے سامنے کرتا ہے کہ بھائی میرا اللہ سے کیسے تعلق ہے۔ بھائی جب تم اپنی بیوی سے جو رازدار کی باتیں ہوتی ہیں تنہائی خلوت میں، کبھی وہ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہو؟ نہیں نا۔ تو پھر جو تمہاری اللہ سے خلوت میں سرگوشیاں ہوں گی، جو کلام ہوگا، وہ تم کیسے کسی کو بتاؤ گے؟ ایک تو سب سے پہلے تو حیا سامنے آ جاتی ہے کہ جو رب اور بندے کے درمیان جو کلام ہے وہ کسی طور پر بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رب اور بندے کے بیچ میں راز ہے نا، دنیا کیا سمجھے گی؟ تو یہ راز وغیرہ ان کے لیے کھولتا ہے جن سے وہ بے تکلف ہو جاتا ہے۔ بے تکلف جن سے ہوتا ہے انہی سے بے تکلف ہوتا ہے جو مقام وصل پہ ہوتے ہیں، یہ دیدار والے وغیرہ سے نہیں۔ یہ دیدار ویدار تو چھوٹی سی چیز ہے یار، وہ جو مقام وصل پر ہوتا ہے
اب جیسے چھٹے سلطان کو ڈھونڈ رہے ہیں، ساتواں سلطان امام مہدی سمجھا جا رہا ہے، چھٹا سلطان کہاں؟ اگر کل کوئی آ کے یہ کہہ دے کہ بھئی ایک سلطان اس نے بلا واسطہ والے ولیوں میں بھیج دیا ہے، اس کا کوئی سراغ ہی نہیں ہے یہاں پر دین میں، تو تم کیا کر لو گے؟ بلا واسطہ والوں میں بھیج دیا، پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو بے تکلفی ہے وہ عام نہیں ہوتی، خاص جو محبوب جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو بے تکلفی کا اس کا تعلق ہے اس کو چھپا کے رکھتا ہے، اور جو مجذوب ہوتا ہے اس کے اختیار میں نہیں رہتا، وہ مجذوب کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ جیسے وہ برمنگھم میں سرکار کے ساتھ جو گئے تھے، پنڈی سے ایک بابا آیا تھا، یعنی اس کی باتیں ایسی تھی، مجھے تو یہ لگ رہا تھا یہ بابا کچھ زیادہ اوور ہو گیا ہے، کیونکہ وہ بڑھ چڑھ کے وہ جو ہے کہہ رہا ہے، اس کو اللہ کو کہہ رہا ہے وہ مچھاں والا، پگڑی والا، میں اس کی پگڑی اتار کے پھینک دوں گا، میں اس کے منہ پہ چماٹ لگا دوں گا۔ اب چماٹ کی جب بات آئی تو دل میں کچھ ہوا کہ یار یہ سرکار نے فرمایا یہ ولی ہے، لیکن بڑا ہی کیسا ولی ہے یہ۔ اچھا ابھی جو ہے وہ چماٹ تک کی بات ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے اس کی مونچھوں کو پکڑ کے ایک مکہ ماروں گا اس کے منہ پہ، اس طرح کی باتیں کر، لیکن اس کے بعد جب اس نے کہا نا کہ تو ادھر آ میں انگل کر دوں گا تجھے، میں نے کہا لے یار یہ تو حد ہو گئی، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا خوف یہ بھی تھا کہ سرکار برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار ظاہر اور باطن سے واقف ہیں۔ اب مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میرے دل میں بڑا غصہ آ رہا ہے اس بندے کے لیے، اور سرکار تو واقف کار ہیں، کہیں جو ہے سرکار ناراض نہ ہو جائیں کہ بھائی میں نے جب بتایا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو اس کے بارے میں کوئی غلط سوچ لے کے نہیں آنا۔ اب یہ ڈبل ٹربل ہو گئی، ایک تو اس کے اوپر غصہ آ رہا ہے، ایک یہ جو ہے وہ لپ لپ ہو رہی ہے کہ سرکار کسی بھی لمحے ڈانٹ دیں گے کہ تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو۔ لیکن سرکار کی کرم نوازی یہ ہوئی کہ سرکار خود بول پڑے۔ سرکار نے فرمایا کہ یار یہ پبلک کے سامنے اس طرح اللہ کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، اس کو کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کہ بھائی یہ تو یعنی صاحب مرتبہ ہے، اس کا تو اللہ سے تعلق ہے یارانہ، یہ اس کی ٹانگ کھینچے، اللہ اس کی ٹانگ کھینچے، خیر ہے، لیکن اس کی باتیں عام لوگ جو بیٹھ کے سن رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں، چسکا لے رہے ہیں، وہ ایسی باتیں کریں گے تو ان کے تو ایمان کٹ جائیں گے، تو مذاق تھوڑی ہے۔ تو اب جو مجذوب ہے، اب مجذوب کا تو شیشہ عقل پتہ نہیں کہاں کہاں کے شیشے اس کے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، تو وہ تو بولتا رہتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ سرکار پھر اب ایسے لوگوں کی زبان سے جو ایسی باتیں نکل رہی تو بڑا نقصان ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اسی لیے تو روحانیت کا قانون ہے کہ مجذوب سے تلقین لینا حرام ہے، اس کی بات ہی نہیں سنو، مجذوب کی بات نہیں سنو۔ اب جیسے وہ سمندری بابا تھے، اگر وہ کہتے کہ بھائی ایسا کر لو ویسا کر لو، حرام، ولی ہیں، لیکن آپ مجذوب سے تلقین نہیں لے سکتے۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ کیونکہ وہ صراط مستقیم پر نہیں ہوتا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ ظاہر بھی درست اور باطن بھی درست، یہ صراط مستقیم ہے۔ اس کا ظاہر جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے، باطن آراستہ ہے، لیکن مخلوق کو ہدایت دینے کے لیے ضروری ہے کہ ظاہر بھی درست ہو تاکہ مخلوق کے دل میں کوئی شک نہ آئے، باطن بھی درست ہو تاکہ اللہ تک رسائی ہو۔ اس لیے جو اس طرح کی بے تکلفی کی جو باتیں ہیں جو اوریاں کر دیتے ہیں، ان سے تلقین لینا حرام ہے۔ کیوں بھائی بچوں سمجھ میں آئی یہ بات؟ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بے تکلفی کی حالت جذب میں کہ بھائی میں اللہ کے منہ پہ تھپڑ مار دوں، یہ کر دوں وہ کر دوں، ہو ان کا تعلق ہوگا، وہ جانے اللہ جانے، لیکن آپ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے، آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے مجذوب سے تلقین لینا حرام ہے۔ اب ایک لفظ سرکار نے دین الہی میں بیان فرمایا ہے، سدا سہاگن۔ آپ لوگوں نے بھی اتنا وقت گزارا سرکار کے پاس، لیکن کچھ پتہ چلا سدا سہاگن کس کو کہتے ہیں؟ پاکستان والوں نے تو بڑا اچھا سمجھا اس کو،
ایک پیر صاحب ہیں پاکستان میں، وہ عورتوں کا لباس پہن کے لپسٹک لگا کے وہ اپنے آپ کو سدا سہاگن سمجھتے. سدا سہاگن اس کو تھوڑی کہتے. سدا کا مطلب ہے ہمیشہ، سہاگن جس کا سہاگ سلامت. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پہلی دفعہ اللہ کا دیدار اس کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ بڑے ہی پیار سے، بڑے ہی شفقت اور بڑے ہی محبت سے اور فراخ دلی سے اس سے ملتا ہے، کیونکہ نئی دلہن ہے نا، ابھی نیا دیدار ہوا ہے، تو اس کا جو ہے ایک پیریڈ ہوتا ہے، ہنی مون پیریڈ. اس کے اندر جو ہے وہ اس کی ہر جائز ناجائز باتیں اللہ مانتا ہے کہ یہ بڑی محنت کر کے، ہاں، چلے مجاہدے کر کے، نفس کو مار کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میری خاطر یہ آیا ہے، تو بڑی اس کی آؤ بھگت کرتا ہے. لیکن وہ 40 دن تک چلتی ہے. اس کے بعد پھر بس وہ مہمان نوازی ختم، اب کام کی بات کرو. 41ویں دن آ کے کہتا ہے کہ جی میرے 2 مرید ہیں، وہ ایسے ہیں تو ان کو مرتبہ بڑھا دو. کہتا ہے کہ نہیں چلا. وہ پریشان یار کل تک تو میری ہر بات مانی جا رہی، اور ابھی کیا؟ اب معمول پہ آ گئے حالات. سدا ساگن وہ ہوتا ہے کہ جس کا ہنی مون پیریڈ کبھی ختم نہیں ہوتا، ساری یعنی زندگی گزر جائے، جس محبت فراخ دلی سے وہ پہلے دن ان سے ملا تھا، ہمیشہ ان سے وہی تعلق سہاگن والا رکھتا ہے کہ جیسے یہ نئی نویلی دلہن ہے. ہمیشہ، یعنی ان کا جو خمار ہے وہ اترتا نہیں. لہذا جو اس طرح کے ولی ہوتے ہیں، سارے ولی پھر ان کے پاس جاتے ہیں کہ یار ہم گئے تو منہ پھاڑ کے منع کر دے گا، وہ تو تم بول تو منع نہیں کرے گا. تو وہ بولتے ہیں تو پھر اس کا اب اپنے محبوبوں کا وہ لحاظ کرتا ہے. وہ ہے سدا سہاگن. جیسے لال شہباز قلندر، لال شہباز قلندر کے پاس کوئی آپ اپنی عرضی لے کے گئے، عام انسان کی بات نہیں ہو رہی، آپ کہاں ان کے پاس جائیں گے؟ مزار پر جائیں گے نا. جن کا کوئی باطن میں ظاہر و باطن ایک ہو، جن کی ایکسس ہو باطن میں، اولیاء کی محفل میں جن کی رسائی ہو، وہ جا کے پاؤں پکڑ کے کہتے ہیں کہ جی آگے میری عرضی پہنچا دو. اب ان کے بھی موڈ پر ہے، اگر وہ اچھے موڈ میں ہیں اس وقت تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی پہنچا دیں گے. وہ نہیں ہے موڈ میں تو بات ہی نہیں کرتے، دمال کرتے رہتے. آپ بولتے رہیں دمال. لیکن جب سرکار گور شاہی آئے تو وہ ساری سہاگنیں جو ہیں ایک طرف ہو کے بیٹھ گئی. وہ کیسے کہ بھئی وہ جو سہاگن وغیرہ تھیں وہ تو لوگوں کی عرضیاں لے کے جاتی تھی کہ اے اللہ اس کی یہ عرضی ہے، اس کی یہ عرضی. لیکن جب گور شاہی تشریف فرما ہوئے وہ پوچھا ہی نہیں، ان کو خود ہی فیصلے کرتی. ہاں بھائی یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو. کیوں؟ انہوں نے کہا یہ پوچھنے کی کیا ضرورت، تبھی تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. ورنہ ہم چور اچکے ڈاکو، نہ ہمارا دین، نہ ایمان، نہ ہماری شکل صورت ایسی ہے. سرکار کی کرم نوازی ہے جو آپ نے اپنے بندوں پر فضل اور رحم فرمایا. ورنہ کہاں ہم اس قابل ہیں کہ ہم اللہ کے یعنی نام لیوا ہوتے، اللہ کا نام ہمارے دلوں میں جاتا. ہم غلیظوں کے غلیظ رہے، کوئی اچھا کام زندگی میں نہیں کیا. تو یہ سارا کا سارا فضل جو ہے سرکار گہر شاہی کے نالے نے پاک کا صدقہ ہے. ایک بے تکلفی جو ہے وہ سرکار کے ساتھ بھی ہوتی ہے، لیکن جس کو سرکار عطا فرمائے. اب وہ جو بے تکلفی سرکار کے ساتھ ہوتی ہے اس کا اپنا ہی ایک رنگ ہے. شاید وہ لمحات بے تکلفی کے سرمایہ حیات ہیں. مجھے اسی بے تکلفی کی طلب تھی کہ سرکار سے ایسا رشتہ بنے، کیسا کہ جیسے میری موجودگی سرکار کے حواس پر گراں نہ گزرے.
میں موجود ہوں لیکن سرکار کو ایسا ہی لگے کہ سرکار اکیلے ہیں. میں اس طرح سرکار کے مزاج میں، ان کے وجود میں ڈھل جاؤں کہ میں ان کو اپنا حصہ لگوں اور میری موجودگی جو ہے ان کی تنہائی میں مخل نہ ہو. یعنی میرے نزدیک جو کرائٹیریا ہوا یاری دوستی کا وہ یہ تھا کہ آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں بیڈ روم میں اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے، تو آپ بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ بے تکلفی کی کرتے ہیں، ہے نا؟ جیسے قمیض اتار کے بیٹھ گئے، خالی بنیان پہنا ہوا ہے. ویسے تو چمچے سے استعمال کرتے ہیں چیزیں، آپ کوئی بھی نہیں ہے، چمچہ بھی نہیں ہے تو یوں لگا کے کھا لیتے ہیں کیونکہ اکیلے ہیں. اور آپ محسوس کریں گے کہ پورا جو وہ آپ کا کمرہ ہے وہ آپ کے وجود کے احساس سے بھر جاتا ہے. بڑے یعنی اپنے آپ سے بے تکلف ہو جاتے ہیں. ہم اپنے آپ سے تکلف برتتے ہیں، ہم اپنے آپ سے ہیزیٹنٹ رہتے ہیں، لیکن جب ہم تنہائی میں چلے جاتے ہیں پہل تو بڑا خوف ہوتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے یار کمرے میں بیٹھا ہوں، اکیلا ہوں، دروازہ بند ہے، اب تو بے تکلف ہو جاؤں میں اپنے آپ سے. تو میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ سرکار مجھے ایسا احساس عطا فرما دیں کہ میری موجودگی سرکار کو تنگ نہ کرے، اور سرکار یہ محسوس فرمائیں کہ یونس تو ہے لیکن پھر بھی میں اکیلا ہی ہوں. یعنی میں سرکار کے وجود کا حصہ بن جاؤں تاکہ غیریت ختم ہو جائے اور تکلف خود بخود برطرف. اب یہ بات بڑی مشکل ہے، گہری بات ہے نا. کبھی سوچا تھا کہ آپ خود اپنے آپ سے بھی بے تکلف نہیں ہوتے؟ دوسروں سے تو بے تکلف ہونا بڑی دور کی بات ہے نا. آپ تو خود اپنے آپ سے بے تکلف نہیں ہوتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کمرے میں آ کے بیٹھ جائیں تو بلا وجہ پھر جو ہے نا آپ ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں کہ یار اس کے سامنے یہ نہیں کرنا، اس کے سامنے وہ نہیں کرنا، ہے نا، اور اس کے سامنے ٹانگ پھیلا کے نہیں بیٹھنا. یہ مجھے احساس اس وقت ہوا کہ 2004 میں یا 3 میں جب پاکستان میں تھے، میں بڑا تھکا ہوا تھا، پاؤں پھیلا کر کے زمین پہ میں بیٹھا ہوا تھا. شاید یہ گجرات کی بات ہے. تو وہاں کوئی خاتون ملنے کے لیے آئی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی باہر نکل کے پہلے مل لی، پھر جا کے باہر جا کے کہا کہ یہ کیسے صوفی یہ ٹانگ پسار کے بیٹھے ہیں سنت کے خلاف. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب بھی وہ آئی تو میں نے کبھی ٹانگ نہیں پھیلائی، ڈر کے مارے کہ پھر یہ فتویٰ لگا دے گی. یہ چیز ہوتی ہے انسان کو جو یعنی تکلف میں ڈال دیتی ہے کہ آدمی پھر احتیاط کرتا ہے، ارے یار اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ میں یہ کھول کے کھا لوں، اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ میں یہ امرود کھا لوں، اس کو پسند نہیں ہے کہ میں یہ چائے پی لوں. پھر وہ چائے، امرود، یہ وہ سب آرام سے رکھ کے بیٹھا رہے گا آدمی. میرے نزدیک یہ ہوئی بات کہ سرکار سے یہ ایک انوکھا جو میرے دل میں جس کی آرزو ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. اب وہ عشق اور محبت اور یہ اور وہ یہ سارا حرامی پن مجھے نہیں معلوم. مجھے کیا چاہیے؟ مجھے یہ چاہیے کہ یار میں سرکار گوہر شاہی میرے وجود سے متفکر اور متاثر نہ ہوں. میرا وجود سرکار کے جو احساسات ہیں اس کے اوپر گراں نہ گزرے. ان کو یہی لگے کہ میں تو اکیلا ہوں، اکیلا بیٹھا ہوں، اور یہ جو کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے یہ میرا حصہ ہے، اس سے کیا پڑتا. میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ میرا تعلق سرکار سے بنا تکلف کے ہو. بنا تکلف صرف گفتگو کی حد تک نہیں ہے، تکلف کی 1000 اقسام ہیں، ہے نا بھائی.
تکلف کی ایک قسم یہ ہے کہ بھائی آپ سے اگر پرتکلف معاملہ ہے تو آپ کے سامنے بنیان پہن کے دھوتی پہن کے نہیں آ سکتے، پورے جو ہے شرٹ ورٹ پہن کے آئیں گے۔ تکلف کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ یہ بٹن جو ہے بند ہوں گے، سینے کے بال نظر نہیں آئیں گے، یہ شریف بچہ بن کے بیٹھیں گے۔ یہاں تک کچھ لوگ اتنے شریف ہوتے ہیں آخری بٹن تک بند کر دیں۔ تکلف میں یہ بھی ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ سرکار سے تعلق ایسا ہو جائے، کیسا کہ میرا جو وجود ہے وہ نلیفائی ہو جائے، اس کی ایگزسٹنس میرے آنے یا جانے سے فرق نہ پڑے۔ اگر میں بیٹھا ہوں وہاں پر تو میرے ہونے کی وجہ سے سرکار پرتکلف نہ ہو، یار یہ بیٹھا ہے لہٰذا یہ نہ کرو، یہ بیٹھا ہے وہ نہ کرو۔ پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں میرا نقطہ یا نہیں؟ بھائی ایک پردہ ہوتا ہے نا، اب ماں کے سامنے ہوتے ہیں تو ایک خاص پردہ ہوتا ہے کہ بھائی ماں کے سامنے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا، ایسے نہیں بیٹھنا، ویسے نہیں بیٹھنا، یہ ایک نیچرل چیز ہے نا۔ اچھا پھر باپ کے سامنے اٹھنے بیٹھنے کا پروٹوکول مختلف ہوتا ہے، اولاد کے سامنے جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تھوڑا بہت بے تکلف ہوتا ہے تو بیگم کے سامنے، اگر وہ انسان کی بچی ہو تھوڑا سا بے تکلف۔ تو میں یہ خواہش دل میں دبائے بیٹھا کہ میرا سرکار سے ایسا تعلق ہو کہ میرا وجود جو ہے، میری جو ایگزسٹنس ہے، میری موجودگی سرکار کی تنہائی اور خلوت میں اثر انداز نہ ہو۔ ایسا تبھی ہو سکتا ہے کہ اس کی موجودگی سرکار کی موجودگی میں ضم ہو جائے۔ اگر ملاپ ہو گیا ہے قلب و قالب کا، من تو شدم تو جا شدی تا کس نگویت باد ازی من دیگرم تو دیگری، اگر ایسا تعلق ہو گیا ہے تو بندے کو چھوؤ تو ان کو احساس ہوگا کہ کسی نے ان کو چھوا ہے۔ کیوں بھائی؟ بندے کو کسی نے ہاتھ پکڑ کے چھوا تو مالک کو وہ احساس محسوس ہوا کہ مجھے کسی نے پکڑا ہے۔ یہ ایک بڑا خاص تعلق ہے۔ اچھا جب یہ بے تکلفی کا جو معاملہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے میں پاکستان گیا تھا سرکار کو لینے کے لیے۔ پھر ہم جو 99 میں آخری 11ویں شریف ہوئی تھی، یہ بے تکلفی کا جو معاملہ ہوا یہ ساؤتھ افریقہ 97 میں ہوا، ساؤتھ افریقہ میں۔ اور شروع کیسے ہوئی بات؟ ہم جوہانسبرگ میں ٹھہرے ہوئے تھے، سرکار اپنے کمرے میں تھے، میں کسی کام سے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ سرکار جو ہے وہ خاموش ہیں، بیٹھے ہیں، اور جس انداز میں بیٹھے ہیں اس سے مجھے یہ احساس ہوا کہ سرکار کسی سوچ میں ہے۔ تو میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی ہے نہیں، تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار آپ بہت فکر مند لگ رہے ہیں، کوئی پریشانی کی بات ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ سننے کے بعد جو ہے وہ میرا جو دل ہے وہ بھر آیا۔ تو میں نے سرکار نے ہی نکلوایا، تو میں نے کہا کہ سرکار پھر میرا جینا تو بیکار ہے، میں اس زندگی کا کیا کروں گا کہ آپ کسی معاملے میں فکر مند ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کا غلام سمجھتا ہوں اور وہ پریشانی دور نہ کر سکوں میں، تو پھر میرے جینے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے تو بہتر ہے میں مر جاؤں۔ پتہ نہیں کیسے نکل گئی یہ بات، سرکار کے سامنے یہ بات ہو گئی۔ سرکار پھر میری زندگی کا تو فائدہ نہیں ہے کہ میں غلامی کا دعوے دار میرے ہوتے ہوئے جب تک میں زندہ ہوں آپ پریشان ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ایک جملہ اور بھی کہہ دیا میں نے، یا تو پھر سرکار آپ مجھے اپنا نہیں سمجھتے۔ اف، یہ خطرناک والی بات تھی نا۔
سرکار نے یہاں سے پکڑ کے کھینچا اور فرمایا کہ یار ایسی بات نہیں ہے، ہم کو معلوم ہے نا کہ جو پریشانی ہے اگر ہم تم کو بتائیں گے تو تم اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتے، جب تم دور نہیں کر سکتے تو تم بھی پریشان ہو جاؤ گے، اس لیے ہم تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے، اس لیے تمہیں بتاتے نہیں۔ مجھے جو ہے وہ بڑا اس وقت جو ہے مجھے اپنی لاچاری اور مجبوری کا بڑا دکھ ہوا، کاش میں صاحب ثروت ہوتا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ میں دور کر دیتا، اس طرح کی سوچ آئی میرے ذہن میں۔ لیکن سرکار نے مجھے سہارا دیا، سرکار نے فرمایا کہ یہی پریشانی تھوڑی ہے، اور بھی بہت سی پریشانی ہے، تم کو ہم وہ پریشانی دیں گے جس کے تم قابل ہو۔ فرمایا کہ ہم تمہیں اپنے اس مشن کی ذمہ داری دیں گے، اس سے بڑی کوئی فکر والی بات نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اس گفتگو کے دوران یہ باتیں ہوئی کہ سرکار میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی پریشانی کی بات ہو، آپ تک پہنچے اور بس آپ یوں کہیں ہاں یونس سنبھال لے گا اور بات کرو، سرکار ایسا کریں کہ بس کوئی بھی پریشانی کی بات آئے تو بس آپ یہ کہہ کے اس کو آگے بڑھا دیں، ہاں یونس کو بتا دو، وہ he'll take care of it, it's okay, go ahead۔ ایسا تعلق مجھے، تو سرکار نے پھر کرم فرمایا، بے تکلفی جو ہے سرکار نے، ابھی آپ کو میں سمجھا نہیں پایا ہوں کہ بے تکلفی دراصل ہے کیا۔ یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں نا آپ کی عقل کے مطابق ہیں، بے تکلفی کچھ اور ہے۔ بے تکلفی یہ ہے میں آپ کے اندر چلا جاؤں بغیر اجازت کے، آپ میرے اندر آ جائیں، ہے نا؟ بے تکلفی یہ ہے، بے تکلفی یہ ہے کہ میں گوہر ہو کر یونس کہہ دوں، بے تکلفی یہ ہے، بے تکلفی یہ ہے کہ میں لفظ عطا استعمال نہ کروں اور ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگوں، لیکن نیچے ہاتھ رکھ کے، تیرا ہاتھ اوپر رکھوں، اپنا نیچا رکھوں، لیکن عطا نیچے کے ہاتھ سے کروں، یہ بے تکلفی ہے۔ نہیں آئے گا سمجھ میں؟ کہوں کچھ اور کر کچھ اور دوں، کہہ دوں جاؤ دفع ہو جاؤ، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور باطن کا تعلق جوڑ دوں، یہاں بٹھا کے رکھوں اور تعلق نہ جوڑے، یہاں سے دفع کر دوں اور تعلق جوڑ دوں، یہ بے تکلفی ہے۔ مزہ تو تب ہے جب بعد میں تجھے پتا چلے جس کو تو گالیاں دیتا تھا اس نے بغیر بتائے تجھے کہاں بٹھایا ہے، جس پر تو لان تان کرتا تھا اس نے تجھے بتایا بھی نہیں، آسمان پر بٹھا کے چلا گیا، یہ بے تکلفی ہے۔ بے تکلفی کی جو روح ہے وہ تواضع ہے۔ تواضع کیا ہے؟ اپنا سونا ہے اس کو مٹی سے حقیر جانو، یار کی مٹی کو سونے سے آگے جانو، یہ تواضع ہے۔ تواضع کو بے تکلفی کی روح اس لیے کہا ہے کہ تو اپنے وجود کو مٹائے گا تب اس کے احساس سے گراں آزاد ہوگا نا۔ جب تو اپنے نام و نشان کو مٹا دے گا اس کے سامنے، ہاں تب دخل اندازی نہیں ہوگی نا اسے۔ اگر یوں تو بیٹھا ہوگا اپنے وجود کا احساس کرا رہا ہوگا کہ میں ہوں یہاں پر، یہ تو تکبر ہے، تواضع نہیں ہے۔ تو ہم کو اس راستے پر یہ کہا گیا تیرے وجود کا جو احساس ہے یہ ہے تیرا تکبر۔ اگر تواضع رکھنا چاہتا ہے تو مٹا دے اپنے آپ کو تاکہ اس کو تیرے وجود کا احساس تک نہ ہو کہ تو موجود ہے۔ یہ عجز ہے، یہ انکساری ہے، اور تیرے وجود کا احساس اسے ہو رہا ہے، یہ تکبر ہے، یہ فالس پرائیڈ ہے۔ تو ہے کہاں؟ تیرا وجود کہاں ہے؟ انوکھی بات ہے نا، لیکن دل کو لگے گی، یہ دل کو لگے گی۔ یہ مرضی صرف ان کی ہے، ہمارے مشرب میں صرف ان کی مرضی ہے، ہماری کوئی مرضی نہیں۔
ہمارے مشرب میں صرف ان کی مرضی ہے، ہماری خواہش ان کی رضا ہے، ان کی رضا ہمیں ملے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ابھی تم کیا کر رہے ہو؟ سرکار کو لسٹ دے رہے ہو، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میرا یہ کر دو، میرا وہ کر دو، میرا ایسا کر دو، میرا ویسا کر دو۔ اس کا تو تزکیہ کرنا ہے۔ یہ جو تم بھیک مانگ رہے ہو، ابے محبت کرو۔ تم غلط امپریشن رب کو کیوں دے رہے ہو کہ تم بھکاری ہو؟ اپنی خواہشات کو اٹھا کے پھینک دو، بھائی جی ہاں جی کیا چاہیے؟ بھائی کچھ نہیں چاہیے، آپ کے لیے آیا ہوں بس۔ کتنی آسان بات ہے نا یہ، لیکن آسان کہاں ہے؟ جن لوگوں کے مقدر میں نہیں ہے، جن کو عشق نہیں آتا، جن کو محبت کے قواعد نہیں آتے، صرف بکواس کر سکتے ہیں، صرف الزام اور بہتان لگا سکتے ہیں، ان کے پلے کہاں پڑیں گی یہ باتیں؟ وہ جو عالم میں احادیت کے لیے لکھا ہوا ہے نا، کسی روح کا گزر نہیں، وہ یہی معاملہ ہے کہ جب وصل کے بعد بندہ اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، تو اس بندے کا وجود ہی نہیں رہتا ہے، رب کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کسی غیر کا گزر نہیں کہا گیا، یہ غیر کا گزر نہیں ہے نا۔ لیکن تم غیر نہیں رہے، اب تم خود اس کے وجود میں، جیسے کہ ایک قطرہ باہر تھا سمندر کا، وہ قطرہ دوبارہ سمندر میں آ کے گر کے مکس ہو گیا، وہ سمندر کہلائے گا۔ جب تک سمندر سے وہ قطرہ باہر ہے اس کو سمندر نہیں کہہ سکتے، لیکن جب وہ قطرہ سمندر میں چلا گیا اب اس کو قطرہ نہیں کہہ سکتے۔ یہی انسان کی اور رب کی حقیقت ہے۔ جہاں سے تو آیا ہے تو وہیں جائے گا، اللہ سے آیا ہے تو اللہ کی طرف لوٹے گا، گوہر سے آیا ہے تو گوہر کی طرف جائے گا۔ مس فٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو آیا تو لالو کھیت سے جائے گا اورنگی ٹاؤن، یہ نہیں ہو سکتا۔ گوہر سے آیا ہے تو گوہر کو ہی جائے گا، اللہ سے آیا ہے تو اللہ کو ہی جائے گا۔ اپنے قطرے کو پہچاننا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو قطرہ راریاض کا ہے، پہلے تو جا کے وہ روح میں تجلی، پھر جیسے لائٹیں جل گئی ہوں، یہ وہ، اس کے بعد جو ہے ذکر وکر سب بند۔ کیوں؟ وہ اس کا صرف ایک کام تھوڑی ہے، پہلے راریاض کے اسم نے جا کے ذکر کرنا ہے تاکہ تیری دھلائی صفائی کر دے، اس کے بعد ذکر فکر بولنا چلنا سب بند، پھر اس کی خصوصیات تیرے کردار میں آنے شروع ہو جائیں گی، پھر ذکر وکر نہیں چلے گا، کیونکہ اس کا ایک مصرف نہیں ہے نام کا، تھوڑے عرصے کے لیے اس نے ذکر کرنا ہے، اس کے بعد اس نے تیرے کردار کا تزکیہ اور تصفیہ اور تجلیہ اور تخلیہ کرنا۔ ہر شے ذکر فکر نہیں ہے، ذکر فکر تو دھوبی کا کام ہے۔ بھائی آپ شاور روم میں جاتے ہیں، شاور لے کے باہر آ جاتے ہیں نا، یا دھونے کے بعد بھی کہتے ہیں نہیں جی میں تو یہیں رہوں گا تاکہ گندا ہی نہ ہوں کبھی۔ تو ذکر فکر بھی اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ پاک صاف ہو جائے۔ اب پاک صاف ہو گیا، اب ذکر کیوں کرے بھائی؟ لیکن یہ تیری مسلمان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی 33 دفعہ اللہ پڑھنا ہے، 34 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ یہ پڑھنا ہے، یہ تسبیح ہے۔ وہ شریعت کی باتیں اس کے ذہن میں گھومی ہوئی ہیں، یہ باتیں طریقت کی بھی نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ حقیقت کی باتیں ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ ذکر فکر اس لیے کہتا تاکہ تو اندر سے پاک ہو جائے، تو روح بیدار ہو جائے۔ اب جب بیدار ہو گئی، اب ذکر فکر میں تھوڑی، اب تو تیرا کام جو ہے لقا بقا اور اس میں ہوگا نا۔ اب تو جلوے دیکھ اس کے، اب تو احساسات کے سمندر میں غوطہ زن ہو۔